میں شروع کروں گا شروع میں علم کے حوالے سے، جو ہماری محفل ہے اس کا پرپس کیا ہے، اور اس کے حوالے سے علم کی جو اہمیت ہے وہ میں اس کے لیے چند آیات جو ہے نا وہ اس کی مدد سے، اور پھر ایک حدیث جو ہے نا وہ آپ کی خدمت پہ پیش کر کے، تاکہ پورا قرآن بھی، حدیث بھی، اور پھر باقی چیزیں بھی شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسمائهم هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ ان سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں، اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے پوچھا ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا تیری ذات پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اس قدر جو تو نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ کے حکم پر آدم نے تمام نام بتا دیے، تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی مخفی باتیں جانتا ہوں۔ یہ اس آیت کا یا آیات کا ترجمہ ہے۔ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کے لیے جو ہے نا بنائے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں وہ بلا چوں چرا، اور ان کا کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے۔ فرشتوں کا کام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی اس طرح سے ڈیوٹیاں یا فرائض ان کے اوپر بتائے گئے ہیں وہ ان کے اوپر مسلسل کام کرتے رہتے ہیں، اور وہ عبادت بھی کرتے ہیں، وہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، وہ ساری وہ چیزیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور وہ ایسے اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں کہ اس میں گناہ کا کوئی شعبہ تک نہیں ہے، نہ وہ گناہ کرتے ہیں اور نہ ان کے اندر گناہ کی صلاحیت ہے، وہ ہے ہی نہیں ان کے اندر۔ تو وہ ایک خالص مخلوق ہے جو خالص اللہ نے بنائی ہے، اپنے لیے بنائی ہے، اور وہ ہے بھی نورانی مخلوق ان کو کہا جاتا ہے، جو وہاں سے آتی ہے، اور آگ سے بنائے گئے ہیں جو انسان کے مقابلے میں زیادہ معتبر چیز مانی جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو انسان کی حیثیت جو ہے وہ اس لحاظ سے کم تر درجے کی ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کے اندر گناہ کا عنصر پایا جاتا ہے، وہ نافرمان بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بعض اوقات نہیں مانتا، اور پھر گناہ بھی کرتا ہے، اور پھر بنایا بھی مٹی میں گیا ہے، اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ایک دوسرے کو بھی قتل کیا انہوں نے، آبیل اور قابیل سے شروع کر دیں اور آگے۔ لیکن اس کے بعد بھی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر کہا ہے کہ فرشتوں کو کہ اسی انسان کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ تو اب فرق کیا ہے کہ وہ اتنی اعلیٰ مخلوق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے انسان کو سجدہ کرایا۔ ان کے اور انسان کے درمیان کیا فرق ہے؟ جو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بتا دی ہے کہ آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے جو فرشتے نہیں بتا سکتے تھے۔ نام سے مراد علم ہے، جو چیزیں آدم علیہ السلام کو پتہ تھیں وہ فرشتوں کو نہیں پتہ تھی۔ تو یہاں پر جو سپیریٹی ہے، جو آگے سے ترجیح ہے یا آگے بڑھنے کی جو فضیلت ہے، وہ آدم علیہ السلام کو اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ آدم علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جو فرشتوں کو نہیں دیا گیا، عطا نہیں کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور اس کی وجہ سے آدم جو ہے نا اس کے فضیلت اختیار کر گیا، اور اتنا فضیلت اختیار کر گیا کہ اس کے اوپر قاعدہ سجدہ کرایا گیا۔ تو فضیلت کس چیز کی ہے؟ علم کی فضیلت ہے، علم کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ آگے بڑھا ہے۔ تو یہ قرآن سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر ہم جاتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جاتے ہیں حدیث کی، دو حدیثیں بلکہ میرے پاس میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق انہوں نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ تو یہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک دوسری حدیث میں انہوں نے فرمایا افضل ترین عبادت علم حاصل کرنا ہے،
افضل ترین عبادت علم حاصل کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو بندہ ایک ساری رات عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، یا جو بھی عبادت کے طریقے ہیں وہ اس طریقے سے اس کی بجا آوری کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، وہ ظاہر ہے بہت بڑا عابد ہے، زاہد ہے، اور ساری اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہے۔ وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اس عالم سے پیچھے ہے جو رات کو بیٹھ کے علم حاصل کرتا ہے۔ اس حدیث میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ عالم جو ہے وہ اس کی فضیلت اس عابد سے زیادہ ہے۔ تو یہاں پر بھی علم جو ہے اس کی فضیلت جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے انسان کے لیے علم حاصل کرنا۔ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو نیت ہے وہ اس کو سمجھے اور اس کا اجر جو ہے نا وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور ریفرنس جو ہے وہ امام بخاری کا ہے، جنہوں نے ہمارے جو محدث تھے، سب سے بڑے محدث تھے جنہوں نے حدیث مرتب کی تھی، انہوں نے فرمایا ہے کہ بڑی عمر میں بھی علم حاصل کرو، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی یہی کیا تھا کہ علم کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہے، آپ ہمیشہ علم حاصل کرتے رہیں۔ اور پھر آگے چلتے ہیں تو ہمارے جو اقبال کے حوالے سے پھر آ جاتی ہے بات، تو اقبال کا شعر ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنی ابا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنی ابا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ایسی پارا۔ تو اقبال نے بھی دیکھیں وہی علم کی بات کی ہے اور ان کتابوں کی بات کی ہے جو ایکچولی ہمارا اثاثہ تھا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے جو بزرگ تھے، بڑے تھے، اور اس وقت جنہوں نے اسلام کو عروج پر پہنچایا تھا، اس وقت اسلام صرف خالی یہ نہیں کہ تلوار کے زور پر عروج پر پہنچا تھا، بلکہ مسلمان علم و فضل میں بھی بہت کمال رکھتے تھے، اور وہ اسی وجہ سے سالہ سال تک، صدیوں تک پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہے۔ اور وہی علمی جو کتابیں تھیں وہ بعد میں یورپ جو ہے نا وہ لے کر گیا، اور اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور انہی کے ذریعے پھر آگے اپنی سائنس کو بڑھایا، اپنے دوسری جو مضامین سے ان سے سیکھا بھی اور بہت کچھ سیکھا، آگے اس کو بڑھایا۔ تو یہ اقبال کی جو ہے نا ایک تشویش بھی تھی، دکھ بھی تھا ان کے اندر، ان کے شعر سے نظر آتا ہے ان کو، اور باقاعدہ، اور ان کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو قوم ہے اس نے ان کتابوں کی، اس علم کی وہ قدر نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی۔ یہاں پر یہ جو میں نے جو تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، وہ جو اقبال نے جو شعر کہا ہے یہ برٹش لائبریری کے حوالے سے ان کا ہے، کہ وہاں پر وہ گئے تھے لندن میں، تو انہوں نے یہ دیکھی تھی برٹش لائبریری میں کہ ایسی نایاب قسم کی کتابیں تھیں جو یہاں پر ملتی نہیں ہیں بالکل سرے سے، اور وہ وہاں پر لائبریری میں وہ موجود تھیں، اور وہ یہیں سے انڈیا سے یا دوسرے عرب ملکوں کی جو عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، وہ ساری کتابیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو وہ انہوں نے وہاں جا کے پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ کتابیں محفوظ ہیں، اور ابھی بھی محفوظ ہیں، اس وقت بھی محفوظ ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو وہ محفوظ بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ اب تک وہ ضائع ہو چکی ہوتی، کہ ہمارے ہاں جو کوئی بھی چیز جو ہے سنبھال کے نہیں رکھی جاتی، اور ان کی قدر جب نہ ہو تو پھر کون سنبھالے گا؟ آپ دیکھیں کہ کراچی اور لاہور اور ہمارے جو شہروں کی فٹ پاتھوں پہ جو کتابیں بکتی ہیں، اس میں سے ایسی نادر اور نایاب قسم کی کتابیں ہوتی ہیں کہ آدمی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں دور نہیں جاؤں گا، میں یہاں پر بلیک ٹاؤن لائبریری میں کتابوں کا جو سیکشن ہے اردو کا، وہ انہوں نے شروع بھی کیا، اور اس کو ہم نے بڑھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بڑھا سکتے ہیں، لیکن ایکچولی اٹ ڈیپینڈس آن دی ڈیمانڈ، کہ کتنے لوگ آتے ہیں کتابیں لیتے ہیں، اور اسی حساب سے ہم بڑھائیں گے، ورنہ تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد اس نے مجھے فون کیا، جو ملٹی لینگویج کا انچارج ہے یہاں پر، اس نے، میں چونکہ جاتا رہتا ہوں تو مجھے جانتا ہے، تو اس نے کہا جی دیکھیں یہ جو میں گیا تو بہت سارے باکسز میں کتابیں نکال کے رکھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ ہم نے شیلف سے ہٹا دی ہیں۔ تو ریزن یہ ہے کہ اس کو پچھلے 2 سال سے کسی نے ڈرا نہیں کرایا، تو اس کے بعد چونکہ قانون جو طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جو کتاب نہیں وہ کوئی لیتا تو پھر وہ ہٹا دیتے ہیں۔ اس میں سے میں نے دیکھا تو ایسی کمال کی کتابیں تھیں جو بہت ہی اعلیٰ پائے کی ادبی کتابیں تھیں، لیکن وہ 2 سال میں ایک دفعہ بھی کسی نے نہیں نکالی تھی۔ تو یہ وہی چیز ہے جو اقبال نے اس کا گلہ کیا ہے علم کے حوالے سے اور کتابوں کے حوالے سے۔ ایک اور جو چیز ہے وہ علم کے حوالے سے، میں اس سے آگے تھوڑا سا بڑھتے جاتے ہیں۔ دیکھیں علم سے مراد خالی اسلامی علم ہی نہیں ہے، مطلب قرآن اور حدیث اور یہ تو علم ہے ہی ہے، یہ تو سیکھنا چاہیے، ہر مسلمان کا ایک فرض بنتا ہے، لیکن علم سے مراد جنرل علم ہے،
سائنس کا علم ہے، کوئی بھی علم ہے جو دنیاوی علم ہے، جو انسان کے کام آ سکتا ہے، انسان کی ترقی کے کام آ سکتا ہے، پورے معاشرے کی اور پوری سوسائٹی کی جو بہتری کے لیے کام آ سکتا ہے، وہ سارا علم ہے۔ اور اس علم کی اہمیت بھی اسلام میں اتنی ہے جتنی دوسرے علم کی ہے۔ یہ میں اس کی دیکھیں 2 چیزوں سے میں ثابت کر سکتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے۔ تو چین میں جب جانے کی بات کی جاتی ہے تو چین میں ہم کو اسلامی تعلیم تو نہیں حاصل ہوتی تھی، وہاں تو ایک عام کوئی بھی تعلیم حاصل ہوتی تھی۔ تو اس سے بھی ایک ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ کو زیادہ تر دوستوں کو پتہ ہے کہ جنگ بدر میں جو قیدی ہوئے تھے کفار مکہ سے، ان کو جب چھوڑا گیا تھا بعد میں، تو ان کی شرط یہ رکھی گئی تھی کہ آپ کچھ مسلمانوں کو پڑھائیں گے، ان کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے اور پھر آپ کو چھوڑ دیں گے، یعنی جزیے کے طور پر ان سے یہ سب کام لیا گیا تھا۔ اب کفار جو ہے نا کوئی اسلامی تعلیم تو نہیں دے رہے تھے، وہ تو عام تعلیم جو ہے نا لکھنا پڑھنا ہی سکھا رہے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے، ہمارے جو پیغمبر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو علم سے کتنی رغبت سی، کتنے شوق تھا اور کتنا یہ ضروری ہے۔ تو ہم اس کی علم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر کے پھر آگے ہم چلیں، اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے کہ علم سے مراد میری جو ہے، میں نے جو تھوڑا بہت کام دیکھا ہے کہ جنرل جو علم جو ہم نوکری کے لیے کرتے ہیں، جاب کے لیے کرتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ تو ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن ایسا علم ہو جو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو اپنی شناخت کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، آپ کی جو ذات ہے، آپ کا جو اندر ہے، اس کو پہچانیں کہ میں کیا ہوں، کس لیے ہوں۔ دوسرا، اس کے بعد پھر جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو آپ اپنے خالق کو بھی پہچانیں گے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، اور اپنے خالق کو بھی پہچانیں گے، اور پھر خالق کے ذریعے آپ اس چیز کا جو مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے کا، اس مقصد کو بھی سمجھ پائیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں: اپنی ذات کو ایکسپلور کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنا ادراک کرنا، دوسرے سٹیج پہ اپنے جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کو پہچاننا۔ تو یہ مطلب علم کا بنیادی جو میں سمجھنے کی یا سمجھانے کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ہم مقصد سمجھیں کہ کس لیے ہم پیدا ہوئے تھے، کس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا تھا۔ کیا ہم نے صرف اس لیے پیدا ہوئے تھے ہم بڑے ہوں، شادیاں کریں، بچے پیدا کریں اور اس کے بعد اگلے جان چلے جائیں؟ کیا یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے؟ اس مقصد کو سمجھنا، پھر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پوٹینشیل پیدا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، اس کو پہچاننا، اور ان صلاحیتوں کو ہم نے کہاں تک استعمال کیا، اپنے پوٹینشیل کو کہاں تک استعمال کیا ہے، اس کو پہچاننا، اور پھر جو دینے والا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کے ذریعے اس کی ذات کو پہچاننا، اور پھر اس نے انسان کو کس لیے اس دنیا میں پیدا کیا تھا، اس مقصد کو جاننا۔ میرے نظر میں یہ علم ہے۔